أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اس کے بعد 1 سال کے بعد، اب دیکھو حضرت معاویہ ان کے ساتھ نہیں تھے. حضرت معاویہ کہاں تھے؟ شام کے علاقے میں تھے، وہ گورنر کے عہدے پہ تھے. لیکن شام کے علاقے کے صحابہ کرام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنے لگے ہم تو حضرت علی سے جو ہے ہم دریافت کریں گے، ہم پوچھیں گے حضرت علی کو. انہوں نے حضرت عثمان کے قاتل کو کئی کو چھوڑ دیا کہ ہم لوگ آپ پوچھیں گے، چلو بول کے آئے. اب واقعہ ہوتا ہے جنگ صفین کا. صفین ایک جگہ ہے کوفہ اور شام کے، شام بولے تو آج رشیا کا بارڈر، ایران عراق کے بعد رشیا کا بارڈر جو لگتا، وہاں پہ شام کا علاقہ کہا جاتا تھا. وہاں سے عراق کے طرف، کوفہ بولے تو عراق، آج کا عراق، کوفہ کے طرف جو ہے بیچ میں ایک جگہ ہے صفین، جہاں پہ دونوں طرف سے لشکر آئے. کس نسبت سے آئے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے. حضرت علی نے اس کو تاخیر کیا، ایک مصلحت تھی اسی لیے اس کو تاخیر کیا. دونوں کے جماعت اپنے اپنے جگہ پہ حق پہ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس واقعات کو بولتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرے 2 جماعتیں لڑیں گے آگے چل کے بول کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اسی لیے جب کبھی بھی یہ بات بولتے تو تھوڑے سے مسکرایا کرتے تھے. کون وہ حق پہ ہے کہ میں نہیں جانتا، لیکن دونوں کے درمیان میں یہ معرکہ تو ہونے والا ہے بول کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی معلوم تھا. تو دونوں کے درمیان میں بات چیت اونچ نیچ ہو رہی تھی. آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو سچ ثابت کرتے ہوئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی کے لشکر کا حصہ تھا، 1 لاکھ لشکر لے کے حضرت علی بن ابی طالب کوفہ سے نکلے تھے، اور 70,000 کی لشکر لے کر حضرت معاویہ شام سے نکلے تھے. دونوں کا ملن جو ہے صفین کے ایک جگہ پہ ہوا تھا. وہاں پہ پھر ان دونوں نے صلح کیا. دونوں آئے، کس نسبت سے آئے؟ چاہتے تھے کہ حضرت معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیعت کرے. ایک افواہ اٹھایا گیا، پھر آ گیا انہیں عبداللہ بن سبا کے لشکر پھر آ گئے قوم آگے، پھر افواہ اٹھایا کیا بول کے حضرت معاویہ کو حضرت علی کا امیر ہونا پسند نہیں ہے، وہ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے حضرت علی سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ بات کو پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی تک بات پہنچی کہ کیا معاویہ میرے سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب صفین کے پلیس میں ملے تو حضرت علی نے ایک ہی بات کہا، اے معاویہ سبحان اللہ، قربان جائے ایسے صحابہ کے اوپر. جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ایک دوسرے کے لیے، لیکن بیٹھ کے جو ہے صلح کی باتیں کرتے ہیں. اے معاویہ کیا تم نہیں جانتے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے کیا میں تجھ سے بہتر نہیں ہوں؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں، علی کیا بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے معاویہ کیا میں تجھ سے بہتر نہیں ہوں؟ کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے یہ نہیں کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے، جو میرے علی سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے یہ نہیں کہا؟ تو حضرت معاویہ کو یاد آتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربان جائے حضرت معاویہ، اے علی آپ مجھ سے کئی مرتبہ افضل ہے بول کے اعتبار کر لیے. دونوں کے درمیان میں پھر صلح ہونے لگا، لیکن درمیان میں پروپاگانڈا ایسا ہو گیا کہ ان میں سے چند لوگ اور ان میں سے چند لوگ کے دلوں میں جو ہے یہ عبداللہ بن سبا کی لشکر والے جو ہے اناپ شناپ باتیں اٹھا لیے. رات کا رات تم لوگوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے بول کے اسے بولیا. انہوں کو بھی یہ بات بولتے ہیں، وہ دونوں کیا کریں اندر اندر سے، ارے یہ جمنے کا معاملہ نہیں، لیکن وہ دونوں اچھے سے ہمیں مالک بننا پڑتا ہے بول کے ایک دلا میں آ گئے. پھر دونوں مل کے ایک دوسرے کے اوپر وار کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. پھر حضرت علی سمجھانے لگے، اے معاویہ اور معاویہ کی قوم سنبھالو اپنے آپ کو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ان کے قوم کو سنبھالنے لگے، حضرت علی جا کے ان کے قوم کو سنبھالنے لگے. درمیان میں جنگ چھڑ گیا، اور یہ جنگ 3 دن 3 رات تک چلا. آخر کار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بشارت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، اے میرا عمار، میرے 2 جماعت جب ایک دوسرے سے لڑیں گے، میرا عمار باغی گروپ کے ہاتھوں میں قتل کیا جائے گا. باغی گروپ جو حق پہ نہیں رہیں گے، بغاوت جو کریں گے، دی ریبلرز، ریبلر بولتے نا، ریبل ایم ایل اے بولتے تھا وہ، وہی سر سی پی میں رہیا کرتے ہیں. اب ریبل بن کے دوسری جگہ پہ انڈیپینڈنٹ ڈالنے جاتا ہے، کہتے ہیں اسے سیٹ دیا نہیں بول کے انہیں ریبل ایم ایل اے بن کو چلے جاتا ہے. لیکن کون سا جھنڈا پکڑے نہ چاہتا ہے؟
ایک پارٹی کا جھنڈا پکڑ کے ناچا, اسے سیٹ نہیں ملتے تو میں کیا کرا, انڈیپینڈنٹ نہ دادا لائیں, میں ایم ایل اے کرنا ہے بول کے, ایسا تھا یہ, اس کو بولتے ہیں ریبل. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروپ حق پہ تھا, ان سے جو مخالفت کرے ان کو ریبلز بولتے تھے, باغی گروپ کہتے تھے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات آتی ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 440 پر 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اے میرا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیروں کے پاس بالکل تھے, تو اس وقت اپنے ہاتھ کو جو ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیشانی کے اوپر اپنے بال کو, ان کے بال کو صاف کرتے ہوئے, ہمیں بولتے ہیں نانے بچے تو کیا بیٹا کیسا ہے بول کے بولتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر ہاتھ ایسا پھیرتے ہوئے کہے, اے میرا بیٹا عمار, تو میرے امت کے باغی گروپ کے ہاتھوں میں شہید ہوگا بول کے ایک پیشن گوئی سنا کے رکھے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 20 پر 7 سال بعد یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک شخص نے قتل کیا, ان کو شہید کر دیا, پیشن گوئی پوری ہو گئی. وہ جو شہید کرنے والا کون سے گروپ کا تھا, باغی گروپ کا تھا. یہ بات سنتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی تلوار کو آگے کرتے ہیں اور قرآن شریف کو انہیں تلوار کے نوک پہ رکھ کر آگے کرتے ہیں. کیا بول گئے, میں سمجھ جاتا ہوں, میں سمجھ گیا, مجھے یاد آ گئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مجھے یاد آ گیا, میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہوں بول کے اناؤنس کر دیا. اس دوران میں تقریباً 3 دن کی اس جنگ میں کئی سارے اکابرین صحابہ کا شہادت نوش ہو گیا. عمار بن یاسر کا وہ موت دیکھتے ہیں حضرت معاویہ کو وہ حدیث یاد آ گئی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغاوت کرنے والے لوگ, ناحق پہ رہنے والے لوگ, نعوذ باللہ یہاں پہ ناحق میں یوز نہیں کرنا, کیونکہ کوئی بھی صحابہ کی جماعت کے ہمیں استعمال کرتے ہیں ناحق بول کے نہیں بولنا. صحابہ سب سے اللہ راضی ہو گیا, معاف کرنا, اللہ مجھے معاف کرے. باغی گروپ جسٹ بغاوت کرنے والے گروپ بول کے استعمال کر سکتے. سلف صالحین میں سے علماء دین اسی بات کو یوز کرتے ہیں. باغی گروپ حضرت علی کے لشکر والا عمار کو شہید کر دیں گے بولے. وہ بات یاد آتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کی نوک پہ جو ہے مصحف کو جو ہے قرآن شریف کو جو ہے اوپر اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ معاویہ اور معاویہ کی جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی بولے. جنگ وہاں پہ ختم ہو گیا. اور حضرت عمار بن یاسر کے تعلق سے اور ایک پیاری حدیث آتی ہے, سبحان اللہ. مسند احمد کی حدیث نمبر 12000 جلد نمبر 11 حدیث نمبر 12333. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمار, جس دن تو شہید ہوگا دنیا کا جو آخری چیز جو کھائے گا تو وہ دودھ ہوگا. بولے تیری شہادت سے پہلے دنیا کا جو چیز تو کھا کے شہید ہوگا نا وہ دودھ ہوگا. بولے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یاد نہیں تھی, لیکن مورخہ کے درمیان میں ان کو دودھ پینا طلب ہوا تو انہوں نے کسی صحابی کو بول کے جو ہے فرمانے لگے مجھے دودھ لایا جائے. انہوں نے دودھ پیا اور اس جنگ کے اندر چلے گئے اور شہید ہو گئے. یہ بات وہ دودھ دینے والے جو کہ زندہ تھے انہوں نے اس حدیث کو بیان کی. سبحان اللہ. دیکھو جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے بھی بولے شہید ہونے سے پہلے دنیا کا جو آخری چیز تو کھائے گا نا وہ دودھ ہوگا. بولے کتنی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے. کب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 27 ایئرز کے بعد یہ واقعہ ہوا. 27 ایئرز یا اس سے اور بھی پہلے شاید ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت سنائی ہو. کتنی اچھی بات ہے. دیکھو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر, هو الذی, وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق دے کے بھیجا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولیں گے, ان کے ذہن سے ان کے دل و دماغ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے, جو ان کے اوپر نازل ہوتا وہی بات کریں گے. بولے جتنے بھی پیشن گوئیاں, جتنے بھی فیوچر ٹیلنگ, جتنے بھی بھوشیہ وانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ان کے منمانی باتیں نہیں بولے, بلکہ جبرائیل آ کے سناتے تھے, اے میرے نبی آپ ان سے یوں کہو تو یوں کہتے تھے. تو اس بات سے یہ وضاحت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے, اور ہم سب کے لیے یہ ہدایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن میں جو بھی باتیں کہی گئی وہ ثابت ہو گئی, چند ان میں سے ثابت ہو رہی ہے, چند اب اور آگے آنے والے زمانے میں بھی ثابت ہونے والی ہے.
میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح باتیں سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے جنگ جمل میں تھی اور وہاں پہ واپس ہو گئی. حضرت معاویہ جنگ صفین کی آخری دور میں جو ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیعت کیا, ان کو امیر مانا, تسلیم کیا, اور ان کے ساتھ جو آنے والے جو دیگر شہید نہیں ہوئے جیسا جتنے بھی تھے وہ سب بھی اسلام کے صحیح حق پہ آ گئے. یہ اسلام میں جنگ کا موقع تھا. یہ دیکھیں صحابہ کے دو جماعتاں اختلافات تھے. میں کبھی تو بھی آپ کو گمراہ کرتا ہوں, صحابہ ایک دوسرے سے لڑنا پسند کرتا تھا بلکہ بولے کیا تو میری باتوں میں پورا ویڈیو ریکارڈڈ ہے, انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ بھی آئے گا. میں اسی لیے بولنے کی کوشش کرتا ہوں, اگرچہ کوئی آج یہ بات بولا سن لو, آج ہمارے ارد گرد کئی سارے شیعہ کیا بولتے تھے ہمیشہ, حضرت عائشہ جہنمی, نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک. وہ شیعہ بولتے ہیں میری اماں حضرت عائشہ جہنمی ہے, بولتے نعوذ باللہ. میرے ابو بکر جہنمی ہے, بولتے نعوذ باللہ. ان لوگوں نے ہمارے درمیان, ہم مسلمانوں کے درمیان میں ایسے بکواسی باتیں ڈال کے رکھ دیے جس کے ذریعے سے ہمیں بڑے بڑے لوگ مل کے نہیں کہتے رہے, وہ لوگ ایسا کھول لے کہتے رہے. کم وقتوں تمہاری اوقات نہیں ہے کہ صحابہ کے اوپر کسی بات کو کہیں. صحابہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. میرے صحابہ کب بولے یہ بات, اس ٹائم پر بولے, بعد میں آنے والے گالی دیتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ بولے میرے صحابہ سے بغض مت رکھو, میرے صحابہ کو گالی مت دو. میرے صحابہ کے نسبت میں آپ لوگوں کا مقام کتنا معلوم, ہم لوگ سب بھی اپنے اپنے طرف سے ایک سونے کا پہاڑ صدقہ میں دے دیے, سونے کا پہاڑ صدقہ میں دے دیے, اور میرے صحابہ آدھا مد بھی صدقہ کر دیے, تو اس کے برابر ہم لوگ نہیں ہو سکتے. بولے سبحان اللہ. یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 3398 میں, معاف کرنا, جامع ترمذی کی 3390 پراٹ میں یہ حدیث درج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مقام و مرتبہ کو بتاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے کتنے سارے احادیث کو جو ہے پیش کیا ہے. اس سے اندازہ لگائیے ہمارے صحابہ سبحان اللہ معصوم تو نہیں تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. صحابہ کی ایک بات کو میں آپ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے, کیونکہ میں ٹاپک رکھا تھا صحابہ کا ایک جٹ ہونا, ٹاپک میں ہمیں دوسرا حصہ لگا, ٹائٹل ٹیگ لگا, کیا لگا کہ صحابہ کا یونائٹ ہونا. یہاں پہ صحابہ یونائٹ ہو گئے, اور آج کے بعد یعنی اس جنگ صفین کے بعد صحابہ میں کبھی بھی اختلافات نہیں تھے. اسی لیے جنگ جمل, جنگ صفین کو ہمارے لیے سمجھنا بالکل ضروری ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ ٹاپک بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. بہرحال 2-3 کتابوں کا میرا ریسرچ تھا, بعد میں جو ہے میں اس کو کنکلوژن میں دے سکا, اور میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتانا. اصل میں جب بڑی گاڑی اردو وہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی, ہم لوگوں کو سے پھاڑنے والے اردو پڑھ گیا ہے, تو بڑی گاڑی اردو تھی, انگلش میں نہیں تھا یہ لٹریچر, یہ اردو میں تھا, بڑی گاڑی اردو تھی, اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا دقت محسوس ہوئی. میں علماء کی طرف رجوع کرتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا ہے بول کے میں دریافت کر لیتا ہوں. فائنلی جو ہے اس کے اوپر میں کنکلوژن, آپ کو موٹی باتیں سمجھانا, میں آپ کو نہیں سمجھا کہ میں بڑے بڑے اردو یوز کریں سمجھو, تمہارے کو سمجھ میں آتا ہے, مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے, اس لیے میں آسان کرنے کی کوشش میں یہ کام کرتا. بہرحال صحابہ کے درمیان میں اختلافات تھے, لیکن آپ اور میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کے اختلافات کو ہم ہمارے چبوترے پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں. ہمارے چبوترے پہ بیٹھ کے ہمیں صحابہ کے بارے میں کچھ بھی ڈسکشن نہیں کرنا. علماء دین امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھے اختلافات, لیکن میری جرت نہیں کہ میں ان کے اختلافات کو آج میں ڈسکس کروں. کون بولے تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں تو ہم کون سے کھیت کی مولی کے ان کے بارے میں کوئی برا بلا کہے نہیں. کوئی بھی مسلمان صحابہ کے خلاف میں کوئی بھی لفظ استعمال کرتا ہے جو ان کے عزت میں آج آئے تو وہ کفر ہے, یاد رکھیے. شیعہ علی ہر سال محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی شروع کر ڈالتے, ایسے بیانہ رکھے انہوں, حضرت عائشہ جہنمی ہے نعوذ باللہ بولتے, حضرت ابو بکر جہنمی ہے نعوذ باللہ بولتے, حضرت عمر کو گالیاں دیتے, اور ان لوگوں کو اناپ شناپ بکتے ہوئے گالیاں دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کا عقیدہ بڑا ہی من گھڑت عقیدہ ہے, فیبریکیٹڈ ہے, بنے بنائے سو باتیں لے کے آج بھی ناچتے ہیں وہ لوگ. ان کا قبلہ مکہ نہیں, مکہ بھی ون آف دا قبلہ ان کا قبلہ حضرت علی کا قبر ہے, ان کا قبلہ حضرت حسین کا قبر ہے. ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگرچہ زمین کے اوپر کوئی طواف کرنے والی جگہ دا ون اینڈ اونلی ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے پسند کیا تو وہ بیت اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ کے ارد گرد ہم لوگ نہیں جا سکتے. آج تو کم وقت مسلمان جا کے کسی درگاہ کے پاس بھی جو ہے کون ولی ہے کہ کیا ہے کہ کیا گھوم کو مٹ جاتے.
کیا رونڈا ڈالتے ہیں اس کے اطراف, کیا رونڈا ڈالتے ہیں. کیسا ہے یہ؟ غیر مسلمان جا کے ٹیمپل کے اطراف رونڈا ڈالتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ایسے تمام غلاظتوں سے. ہم مسلمانوں کو طواف کرنے کا ایک لوتا جگہ کون سا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ ہے, یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ کسی کی طرف ہمیں جھانک کر بھی دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نیت اور عزت کے رتبے سے جو ہے کسی کی طرف اپنے آنکھوں سے دیکھنا بھی یہ ہمارے لیے حرام ہے. اسلام does not allow anyone to circumambulate other than Kaaba. یاد رکھیے اس بات کو. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بے رغبتی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک حدیث بول کے بھی ختم کریں گے انشاءاللہ. مسند احمد کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3600. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پورے روحاں کو بنا کے, سبحان اللہ, سنتے جائیے اتنی پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات ہے, صحابہ کے مقام و مرتبہ کو بتانے والا. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو بنانے کے بعد ان کے ہر روح میں ٹٹولا, کون سا روح سب سے معصوم ہے بول کے, کون سا روح سب سے معصوم ہے بول کے ٹٹولا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو پکڑ کے لایا, اس کو بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ کون روح تھے سب سے معصوم, کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بازو رکھا. پھر جا کے اللہ تعالیٰ ٹٹولتا ہے, اس کے بعد کس کے دلا اور معصوم ہے بول کے ٹٹولتا ہے. ان میں سے چند کو چن کے لایا, اور وہ تھے اللہ کے انبیاء علیہ السلام. ان تمام لوگوں کو بازو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب میرے انبیاء بن کے دنیا میں جاؤ گے. یہ روحانی حالت میں ہوئی تھی یہ بات. بعد میں پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر ٹٹولتا ہے ان کے دل میں, اور ان میں سے پھر چند کے دل کو پھر معصوم پایا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the first one, followed by the rest of انبیاء علیہ السلام, rest of prophets, followed by اس کے بعد جن کو انہوں نے, اللہ نے جن کو معصوم پایا ان کو بلا لے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں بنا کے رکھ دیا. سبحان اللہ. یہ ہے مقام ہمارے اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا. اتنا بڑا مرتبے والے, یاد رکھیے. یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی والیوم نمبر 6, انگلش کتاب ہے, انگلش والیوم نمبر 6, حدیث نمبر 3600, مسند احمد. یہ دارالسلام پبلیکیشنز کی انگلش ورشن ہے. میں آپ کو کنٹیکسٹ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ اگر دریافت کرنے آئے تو سکون اور سہولت ہو آپ لوگوں کے لیے. تو یہ حدیث اس کے اندر درج ہے. بہرحال صحابہ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بعد میں دیگر انبیاء علیہ السلام, بعد میں جو معصوم تھے وہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اسی لیے ایسے معصوموں کا مقام و مرتبہ کو اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ مقام اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے. ان کے بعد ہوئے سو واقعات کو ہمیں مدعا بنا کر ان کو گالی گلوچ نہیں دینا. ان کے باتیں آتے ہی سمیعنا وطاعنا, ہم نے تسلیم کر لیا. میرے صحابہ کبھی بھی غلطی پہ نہیں تھے, میرے اصحاب کرام کبھی بھی غلطی پہ نہیں تھے, یاد رکھیے گا. وہ سب اپنے اپنے حساب سے حق پہ تھے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور تمہارا میرا راضی ان کو ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں قرآن کو پڑھنا عمل کرنا ضروری ہے, بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کے لیے باتیں کون سے ہیں؟ صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد, جامع ترمذی, سنن نسائی. یہ کتابیں ہیں جس کے اندر ہمیں صحیح احادیث ملتی ہے. اس کے بعد مسند احمد کی کتاب ہے, اس کے بعد سلسلہ احادیث صحیحہ کی کتاب ہے جو کہ ریسنٹلی 100 سال پہلے جو ہے اس کو لکھا گیا. بہرحال ایسے کئی ساری کتابیں ہیں جس کے اندر بھی صحیح ہیں, وہ صحیح کو مانو. صحیح حدیث مل گئے تو سر جھکاؤ, میرے رسول کی حدیث ہے اور صحیح ہے, کنٹیکسٹ سے یہ بول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لو. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث پہ زندہ رکھے, اور جب موت آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے مر جائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنے بھی میرے مائیں میرے بہنیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے طرف سے اس عمل کو قبول فرمائے, اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے, اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں جو ہے جنت الفردوس عطا فرمائے, اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس میں سے ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو, ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اور بالخصوص اس جگہ کے اونر تھے حضرت امان اللہ صاحب,
اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، کیونکہ آج اس ٹائم پہ انہوں یہ بنا کے رہنے سے ہم لوگوں کو اللہ موقع یہاں پہ دینا سی. اور اسی طرح سے مستان صاحب ان کے جمائی ماشاءاللہ ہم لوگوں کو لبیک کہہ کے یہاں پہ بلائے. اللہ ان کے گھر میں جو ہے رحمت سے مالا مال کر دے، ان کے جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، اور ہم سب کو یہاں پہ جو جمع ہیں سب کے گھروں میں روشنی سے بھر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، رحمت سے بھر دے، کرمت سے بھر دے اللہ تعالیٰ، فضیلتوں سے ہم سب کے دامن کو بھر دے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حينما